الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الامين الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوزن ونذكر الصلاه والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله خطیب مسجد حاضرہ کے حکم پر اور محترم المقام محمد فیاض صاحب، محمد شہباز اور محمد وقاص کی والدہ صاحبہ کے چیلم کے پروگرام میں مجھے حاضری کا شرف ملا۔ خلوص دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی اپیل کرتے ہیں۔ حضرات جناب، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کو پیش کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے، اور اس میں کچھ شک بھی نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی خواہش ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ عزت کرنے کی بجائے عزت کروانے کے شوقین ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت کریں نہ یا کریں، کسی کو جیسے مرضی بول دیں، کسی کی بے عزتی کر دیں، لیکن میرے سامنے کوئی بولے نہ، میری ساری عزت کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، پہلے نمبر پہ تو بندے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل عزت اللہ کی ہے۔ اصل عزت کس کی ہے؟ سورۃ المنافقون کے میں نے جملے بیان کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ ساری عزتیں ہیں بھی اس کی، تو جس کو چاہے وہ دے دے، جس سے چاہے وہ لے دے۔ والی رسول ہی، اور اللہ کے پاس ساری عزتیں کس کی ہیں؟ اس کے رسول کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے اگر والدین اپنے بچے کو عزت کرنا سکھا دینا، کیا سکھا دیں؟ عزت کرنا سکھا دینا، تو قسم کا خدا وہ بندہ معاشرے میں عزت کرنا جو سیکھ جاتا ہے نا، اصل میں عزت ہوتی بھی اسی کی ہے جو عزت کرنا جان لیتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچے کو خود ہی کہنا شروع کر دیں کہ یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے، خبردار تمہیں اسے نہیں بولنا، تو وہ اپنی اولاد کو کیا سکھا دے گا؟ یہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ بات ان کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ وہ ان سب سے تو بولے گا جس سے منع کیا ہے، لیکن ماں باپ سے نہیں پھر بولے گا، ان کی پھر کوئی عزت نہیں کرے گا۔ کون سے والدین ہیں جو یہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد ان کی عزت کرے؟ کوئی ہے ایسے والدین جو یہ چاہتے ہوں کہ ہماری اولاد ہماری بے عزتی کرے، توہین کرے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، لیکن معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ والدین کی عزت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کھلونا بن چکی ہیں۔ اس کی مین وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جب ان کی سیکھنے کی عمر تھی نا، اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو عزت کرنا سکھایا ہی نہیں۔ حضرت ہم اگر ان کو عزت کرنا سکھا دیتے نا تو معاشرے میں ان کی عزت رہتی ہے، وہ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اولاد نے اپنے بچوں کو کھلایا بھی ہے، پلایا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے خیر الاشتغال تہذیب الاطفال، کہ والدین کے لیے سب سے بہترین جو کام ہے نا وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے۔ وہ ہم کرتے نہیں ہیں، ہم ان کو سکھاتے نہیں ہیں، باقی ساری سہولتیں اسے دیتے ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے کی ہر سہولت دیتے ہیں، لیکن ہم
اگر چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار احترام کریں تو ان کو احترام کرنا سکھائیں، ان کو بتائیں بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیری خالہ ہے، یہ تیرا استاد ہے، خبردار تو نے اس سے آگے زبان چلائی، خبردار اس کے آگے جناب والا تو نے اپنی آنکھوں کو گھمانے کی کوشش کی، تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ اس کی برکت سے اس کے دل میں حیا و ادب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب کہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نا اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ کا بیٹا عبدالرزاق، ان سے آگے آپ کی نسل چلی ہے رزاقی سید ہے، اصلی حسینی جو خالد سید ہے نا وہ عبدالرزاق کی نسل سے ہے، یہ تفصیل موجود ہے علماء کی۔ رزاقی سید آپ کے بیٹے تھے، عبدالرزاق تھے، آپ نے نصیحت فرما رہے، اب فرما رہے بیٹا جو مرضی ہو جائے تجھے جتنا بھی اللہ مقام و مرتبہ دے دے، جتنا بھی دے دے، میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو نے ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ ظاہر ہے کوئی کسی کو اپنے سے بہتر اسی سمجھے گا تب ہی نہ اس کی عزت کرتا ہوگا، اگر کسی کے دل میں کسی کی عزت نہیں تو بہتر سمجھے گا کبھی بھی اسے، کسی صورت نہیں، تو بہتر کیسے سمجھے گا اس کی دل میں عزت۔ تو آپ ساتھ فرمانے لگے کہ جو تجھ سے عمر میں بڑا ہونا اس کی بھی عزت کرے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا ثواب یہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہوں، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں آپ نے فرمایا کہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا بیٹا جو تجھ سے عمر میں چھوٹا ہونا اس کا بھی احترام کرنا۔ چھوٹے کا احترام کیوں کرنا ہے؟ وہ چھوٹا بڑے کا احترام کرے، یہی تو ہمارے یہاں کھینچا دانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرا احترام نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وہ میرا نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی کسی کا نہیں کرتا، تو بدلے میں آپ کو پتا ہے کہ پھر بے عزتی توہین، کسی کے خلاف کو بات کر دینا، اس کے خلاف بات کر کے کوئی پریشان ہی نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا چھوٹے کی بھی عزت کرنی ہے، کہا کیوں؟ کہا چھوٹے کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ اس کی عمر تجھ سے کم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ بھی تجھ سے کم دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کیا دے رہا ہے، سکھا کیا رہا ہے۔ آج والدین اپنے بچوں کو پیسے چھاپنے والی مشینری بنانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن تربیت کا، اور سکولز میں بھی آپ کو پتا ہے تعلیم اتنے بیگ کتابیں، لیکن کسی طالب علم کو بھی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ جب یہاں چھٹی ہوتی ہے، سکول سے چھٹی ہوتی ہے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ روڈوں پہ دیگر پہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ اگر تربیت ہوئی ہوتی، دوسروں کی عزت سکھائی ہوتی، تو یہ کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا اپنے سے چھوٹے کا بھی ادب کرنا ہے، کیوں ادب کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی گناہ تجھ سے اللہ۔ اور پھر اگلے جملے آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کافر بھی آ جائے نا اس کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو حافظ عبدالرزاق اپنے باپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت کافر کا آپ نے نکتہ بیان کیا، فرمایا اب وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ اسے ایمان دے دے، ہو سکتا ہے اللہ اسے مرنے سے پہلے ایمان دے دے، اللہ تیرے لیے یہ بھی عبادت کا باعث بنا دے۔ تو یہ چیزیں یمن سے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور نے اعلان فرمایا جہاد کے لیے، غزوہ حنین کے لیے اعلان فرمایا کہ مجاہدین جمع ہو، ایک ایک مجاہد کی ارشاد ضرورت ہے۔ یمن تک پیغام پہنچا، وہاں سے ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انی ارید الجہاد، یا رسول اللہ میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الیسا فی یمن کا احد، اے یمن سے آنے والے کیا تیرا یمن میں کوئی رشتہ دار ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ ہیں۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا ایک ایک مجاہد کی شد ضرورت ہے، اور وہ خود چل کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تیرے والدین جو یمن میں موجود ہیں کیا ان سے اجازت لے کے آئے ہیں؟ یہ حضور ماں باپ کا ادب سکھا رہے ہیں، احترام سکھا رہے ہیں۔
فرمایا کہ ان سے اجازت لے کے آیا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، اجازت نہیں لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اشد ضرورت ہے کہ مجاہد کی، اور تم مجاہد بھی ہے، شوق بھی رکھتا ہے، خود چل کے ان کے اتنے سفر سے آیا ہے، تو جہاد کا ارادہ بھی رکھتا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ واپس چلا جا۔ ماں باپ سے اجازت لے کے آیا؟ کہا نہیں، اجازت نہیں لے کے آیا۔ فرمایا واپس چلا جا، اپنے والدین سے اجازت لے کے پھر واپس آنا، اگر اجازت دے دیں تو آ جانا، اگر اجازت نہ دے تو ان کی خدمت کر، تیرے کھاتے میں جہاد کا ثواب نہیں نہ رکھنا، سبحان اللہ، یہ پورا جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا احترام سکھا رہے ہیں۔ یقین جانیے اگر ماں باپ اپنے بچے کو دوسروں کا احترام کرنا سکھا دینا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ماں باپ کا بھی احترام کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ والدین دوسروں کے خلاف اپنے بچوں کو جو ہے پڑھاتے ہیں اور اپنے بارے میں کہتے ہیں پتر میں تیرا پیو ماں خبردار میرے سامنے پڑھ، لیکن بچے میں اس گل کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنا ادب خود ہی سکھانا شروع کر دیں، کہہ رہے ہیں میرا منصب بڑا اعلیٰ ہے، میں بہت بڑا جناب والا منصب والا ہوں، میری کرسی بہت بڑی ہے، میں وزیر ہوں، مشیر ہوں، میں وزیر کا بلا ہوں، میرا احترام کرو۔ ایسے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کا احترام کر، پھر تجھے احترام دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سیانے کہتے ہیں کہ جو ادب اور احترام ہے نا، یہ دوسروں سے مانگا نہیں جا سکتا، یہ مانگنے سے نہیں ادب و حیا ہوتا، یہ دوسرے کا ادب کرنے سے ہوتا ہے، یہ دوسرے کا ادب اور حیا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں بنیادی طور پر والدین کو یہ بات سمجھنی ہے۔ اگر گھر میں بچہ ماں کے سامنے اونچا بولتا ہے نا، تو ماں کے سمجھانے کے بجائے اگر باپ سمجھائے گا نا کہ بیٹا خبردار یہ تیری ماں ہے، خبردار تو اس کے سامنے بولا، اس بات کا اثر زیادہ ہوتا۔ لیکن اگر باپ خود بھی بچے کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے تو پھر تو آپ کو پتہ پھر نہیں ہے۔ اور اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو ماں کا حق بنتا ہے، وہ کہے بیٹا خبردار تیرے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، خبردار اس کے سامنے زبان چلائی تو میں جناب والا تھپڑ ماروں گی۔ تو یقین جانیے اس بچے کی پھر جرأت پڑے گی کیسے اپنے ماں کے سامنے بات، وہ ماں باپ کا احترام کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سواری پہ سوار تھے، منتری پہ اچانک نیچے اترے، جب نیچے اترے نا سامنے ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس نے حضرت عمر فاروق کو ایسے اشارہ کیا، اشارے کر کے کہا ادھر میری بات سنو۔ آپ ایمانداری سے بتائیں بوڑھی عورت وہ وقت کے بادشاہ کو بلائے تو وہ بنتی ہے بات؟ کیوں جی؟ ایسا ہوتا ہے کبھی آپ نے سنا ایسا کہ وزیر کو یہاں تو جناب پولیس والے کو اشارہ کر کے چل دفعہ نکل، تم کون ہے، اونٹ ہو رہا تیری لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں ذرا غور فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے اترے تو بوڑھی عورت دور سے اشارہ کر رہی ہے، اے عمر ادھر آ۔ حضرت عمر فاروق وہاں خود تشریف لے جاتے اور وہ عورت حضرت عمر فاروق کے ساتھ باتیں کر رہی، کافی لمبے عرصے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی اس سے تنگ آ کر کہا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میں تو خلیفہ ہوں تو میرے پاس کوئی اضافی ٹائم تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ بڑے آرام سے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور اس نے کہا اے عمر جب تو چھوٹا تھا نا تو ہم تیرا نام ڈالا کرتے تھے، ہم کہتے تھے عمیر، عمیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھوٹی عمر کا، ہم تجھے عمیر کہتے تھے، اب تو عمیر سے عمر بن گیا، عمر سے تو خلیفۃ المؤمنین بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے لیے تو وہ پہلا جو عمیر ہے نا وہی ہے، میں تجھے خلیفہ ابوبکر نہیں مانتی، میں تجھے کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتی۔ آپ بڑے گردن جھکا کے اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ خاتین تھے انہوں نے کہا حضرت اتنا ٹائم آپ نے اس کی باتوں میں لگا دیا، باتوں میں کوئی ضروری بات بھی نہیں تھی، آپ کی جو ہے وہ خلافت کی ذمہ داریاں ہیں اور بھی وفد ملنے آتے ہیں، علاقے پتہ کرنے ہیں، اتنا ٹائم لگا دیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کے کہنے پہ اللہ نے قرآن کی آیات بدلی تھی، اے مجھ سے کہنے والے جس کی رب بھی سنتا ہے محمد نہ سنے۔ یہ حضرت خولہ بنت سالبہ تھی، صحابیہ تھی اور پارہ نمبر 28 میں ہے قد سمع اللہ قول اللہ،
اس عورت کے کہنے پر اللہ نے 4 دفعہ قرآن میں تبدیلی فرمائی ہے. کتنی دفعہ؟ 4. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، وقت نہیں میرے پاس. پارہ نمبر 28 کی جو پہلی آیت مبارکہ نا، اس کا شان نزول تفسیر میں آپ پڑھیں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے کہنے پر اللہ نے قرآن کے احکام اور آیات کو 4 دفعہ چینج فرمایا ہے، 4 دفعہ تبدیل فرمایا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ کوئی عام سی عورت نہیں ہے، یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہے جس کی عزت رب بھی کرتا ہو کہ عمر اس کی عزت نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا دیکھیے جس معاشرے میں اس طرح ایک دوسرے کی عزت کرنے کا ماحول ہو تو آپ کا کیا خیال ہے اس معاشرے میں تو اتنا فساد یہ ساری چیزیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز سب کہہ رضی اللہ تعالی 5ویں خلیفہ، آپ خلیفہ وقت ہیں. آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جاتا ہے، آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے. ادھر توجہ فرمائیں جناب مہربانی. آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جاتا ہے. اب سنیں ذرا، وقت کا خلیفہ ہے، سامنے کھانا رکھا اور کھانا رکھنے کے بعد جب وہ کھانے لگے نا تو جو چراغ تھا نا، چراغ جس میں روشنی، اس میں تیل ختم ہو گیا. تو جی بادشاہ کے خلیفہ کے گھر سے چراغ سے تیل ختم ہو گیا. اب تو ہمارے ہاں تو پروٹوکول میں استقبال میں یہ اضافی خرچ ہونے والا سمجھنا صحیح بات. اب سنیں ذرا، اب کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جو چراغ تھا اس کو اٹھا کر بازار کی طرف جانے لگے. اس مہمان نے کہا حضرت وقت کے خلیفہ ہیں، آپ تشریف فرماؤ، میں خود جاتا ہوں وہاں سے تیل لے کے. آپ نے جو جملہ بیان کیا ذرا غور فرمائیں. جن لوگوں کے بچپن میں اللہ نے والدین ایسے عطا کیے ہوتے ہیں جو دوسروں کا ادب و حیا، تعظیم اور عزت سکھاتے ہیں، ان کا حال یہی ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تو چل، اتنی دور سے چل کے میرے پاس آیا ہے اور میرا مہمان ہے. اور ساتھ فرمانے لگے جو اتنی دور سے چل کے میرے گھر میں آ جائے، میرا مہمان ہو، میری نظر میں وہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں. وہ بڑا ہے، مہمان جو چل کر میرے گھر میں آ گیا وہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں. یہی تو مسئلہ ہے. کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہر بندہ کہتا نہیں میں سب سے بڑا. یہی تو مین مسئلہ ہے. جب بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھے، یقین جانیے وہ بندہ دوسروں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. جو اپنی نظر میں چھوٹا ہو وہ دوسروں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، جو اپنی نظر میں بڑا ہو وہ دوسروں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہیں، احترام کے قابل بننا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تو سادہ سا طریقہ ہے کہ عزت کرنا سیکھیں، دوسروں کی عزت کریں، آپ کی عزت میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے. تو خلیفہ وقت ہے، چراغ میں سے تیل ختم ہو گیا. خود مہمان کو کہا تو بڑا ہے میں چھوٹا، تو یہاں بیٹھ، میں بازار سے لے کے آیا. بازار سے خود جا کے لے کر آئے. جب اس کو جلایا تو ساتھ یہ جملہ فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں صحابۃ وانا عمر ورجعت وانا عمر. اے مہمان، جب میں گیا تھا تو میرا نام عمر تھا، جب میں آیا ہوں تو میرا نام عمر ہے، مجھے کیا فرق پڑا؟ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے فرق پڑ جاتا ہے. ہم نے اپنی طرف سے اپنا سٹیٹس اتنا اونچا کر لیا ہے کہ اب دوسروں کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ڈالتا. یہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حیا سکھائیں، ادب سکھائیں. ان کو کہیں بیٹا یہ عمر میں تجھ سے بڑا ہے، اس کا ادب کرنا ہے، یہ علم میں تجھ سے بڑا ہے، اس کا ادب کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. حضور فرماتے ہیں جس بندے نے میری امت کے چھوٹے بچے سے محبت نہ کی اور میری امت کے بڑے بڑے کا احترام نہ کیا، وہ لاکھ نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیس منا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں.
آپ ذرا اندازہ کیجیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری امت کے بوڑھے بندے کا احترام کیا، جس نے میری امت کے بوڑھے بندے کا احترام کیا، تو فرماتے ہیں جس کی داڑھی میں ایک بال بھی آ جائے نا، وہ جب ایک سفید بال آ جائے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے نا، اللہ اس کی دعا اسی وقت قبول کرتا ہے۔ صبری کی اصل اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بزرگ جس کے داڑھی میں ایک بار سفید ہوا ہے، اس کا ہاتھ میں ناکام واپس لوٹا دوں، مجھے حیا آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری امت کے کسی بوڑھے کو بوڑھا سمجھ کر اس کا احترام کیا، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے میرا احترام کیا، اس نے میری حیا کی، اس نے میرا ادب کیا، جس نے اس کا احترام کیا اس نے میرا کیا، جس نے میری امت کے کسی بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس نے اللہ کی عزت کی اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی بے عزتی، جملے کسنے، مذاق اڑانے، ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک دوسرے کا احترام کرنا آج ہی شروع کر دیں۔ صحیح بات ہے، گھر میں ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں گے تو گھر میں برکتیں اور سکون آ جائے گا۔ اگر معاشرے میں یہ رواج پا جائے تو معاشرے میں برکتیں آ جائیں گی۔ اگر مسجد کے ماحول میں ایسا ماحول آ جائے کہ ہر چھوٹا بڑے کا، ہر بڑا چھوٹے کا احترام کرنا شروع کر دے تو کوئی فتنہ نہیں رہے گا، کوئی بے برکتی نہیں رہے گی، اللہ ہر طرف رحمت اور برکتوں کی برسات کرتا رہے گا۔ سب سے زیادہ عزت کا حقدار اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ عزت کا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے بعد سب سے عزت کا حقدار اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد مومنین ہیں، اور جو اللہ کی بھی عزت کرے اس کے رسول کی بھی اور مومنوں کی بھی عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، جو میں نے سورۃ المنافقون میں پڑھی، اللہ فرماتا ہے منافقوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا، اصل عزت اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کی ہے۔ تو ان کی عزت کرتا ہے اسی کا عزت اور احترام ہے۔ میری والدین سے ادباً گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے میں آپ کا احترام ہو اور آپ کے بچے عزت سے زندگی گزاریں، تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کو سکھانا شروع کریں۔ بچوں کا احترام کریں کہ وہ بچے ہیں، گناہ کم ہیں، بڑوں کا احترام کریں کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہو سکتی ہیں، آخرت کے لحاظ سے ان کا احترام اس نیت سے کرنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ تعالی جو عزت ہم سے روٹ چکی ہے وہ دوبارہ ہمارے گھروں کا مہمان بن جائے گی۔ گھر میں سکون، گھر میں بچے بھی بڑے ادب و حیا کرنے والے، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمارے بڑوں کا ہے۔ عام طور پہ اصول بلا کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائم۔ حضور فرماتے ہیں اصول یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بڑے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے جہاں کھیل رہے ہوتے وہاں جاتے تو آپ بچوں کو سلام کیا کرتے، آپ پہل کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور یہاں آپ انہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تو میں تو ان کو جو ہے وہ تعلیم کر رہا ہوں، میں تو ان کو سکھا رہا ہوں، ادب سکھا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسی انسان کا اتنا احترام کرتے تھے، اگر کوئی حضور سے سلام لیتا نا، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا حضور اس سے ہاتھ نہیں چھڑایا کرتے کہ یہ محسوس نہ کرے، یہ اس بات کو محسوس نہ کرے کہ اب مجھ کا تکبر ہے، یہ محسوس نہ کرے۔ اور فرماتے ہیں صحابہ حضور کی عادت مبارکہ تھی، جو آپ سے سلام لیتا نا آپ ہاتھ بھی اور پورا سینہ اور چہرہ اسی طرف پھیر لیا کرتے۔ ہماری طرح نہیں ہے، پانی پڑی تو وقت میں پڑی، تھوڑا سا منصب علم مال چیز آ گئی تو جناب والا ہاتھ ادھر ہے، منہ ذرا سلام علیکم،
ایسے نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احترام اور ادب کیا کرتے تھے، جو آپ سے سلام لیتا آپ خود اس سے ہاتھ آگے بڑھاتے، جب تک وہ نہ چھوڑتا چھڑاتے نا، اور آپ کا پورے کا پورا سینہ مبارک اس کی طرف پھیر لیتے تاکہ اس بندے کا احترام اور تعظیم کی جائے۔ انسان کا تو ویسے ہی اللہ نے بڑا احترام رکھا ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ اس کا احترام ہے ہماری شریعت، یہ آپ کو شاید پتہ کریں۔ خانہ کعبہ کو ایک دفعہ دیکھیں تو 120 رحمتیں برس دی، اگر ماں باپ کو دیکھیں تو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ انسان کا احترام ہے اور مومن کا احترام ہے، اور پھر مومن بھی اپنی ماں ہو اپنا باپ ہو تو ان کو تو دیکھنے کا، ان کا احترام اور ادب کرنے کا تعظیم اور بھی اللہ نے بڑھا دی ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ خصوص وقت میں جو باتیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کرنے والا، ایک دوسرے کا احترام اور حیا کرنے والا بنائے، تکبر سے اور متکبرین سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔